وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 29 حصہ دوم 26-25 درس کا نمبر. آج کا موضوع صفات مومنانہ. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ: محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے. والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں.
ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفات تورات میں اور انجیل میں بھی مثال بیان کی گئی ہے ان کی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کزرع اخرج شطأہ، مثال اس کی ایک کھیتی کی سے ہے، اخرج شطأہ جس نے اپنی سوئی نکالی، فاستغلظ پھر اس سے اس کو قوی کر دیا، پھر موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وعدہ ہے اللہ کا، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے، اور ہر مومن میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں بتایا تھا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ صفات ہیں جو ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ ایسے مومن ہو تو ان کو سید المرسلین ان پر فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور کافر ان کو دیکھ کے جلتے ہیں۔ اور بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تو یہ عملی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو ان کے متبعین کی تعداد کم تھی، اور یعنی 13 سال تک یہ ایک جماعت کی شکل اختیار نہیں کر سکے مکے میں۔ پھر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا، مدینے ہجرت کا حکم ہوا، وہاں پہ ایک جماعت بن گئی، تا آنکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور فتح مبین اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے اسلام یعنی اس کی ترقی جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال یعنی 8 ہجری میں نکلے مکہ کے لیے، تو ان کے ساتھ 10,000 اصحاب کرام کا ایک لشکر جرار موجود تھا۔ اس میں مشرک نہیں تھے، سب مومن تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ دے دیا بغیر جنگ کے، اور اسلام پھر پھیلتا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی اپنی زندگی میں جزیرۃ العرب پہ اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ لیکن یہی غلبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ساری دنیا پر ہو۔ آپ کو میں نے جو گزشتہ آیات تھیں 27 نمبر میرے خیال سے، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا کہ دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے، ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ تو یہ ایک بات سامعین کرام میں آپ سے بار بار کرتا ہوں، اور آپ کو یعنی گوش گزار کر رہا ہوں، اور یقین دلا رہا ہوں، میں نہیں دلا رہا، یہ
اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس دنیا پر یہ اسلام جو ہے وہ غالب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو داخل کرے گا ہر کچے اور پکے گھر، مٹی کے گھر اور بالوں کے گھر، یعنی خیمے اور شہر، دیہات اور شہروں میں، اما بعز عزیز او بذل ذلیل، یا خوشی سے لوگ اس کو قبول کریں گے یا ذلیل ہو کے اس کو قبول کریں گے۔ وہی بات ہے حتی یعطل وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے لڑو، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ اس آیت میں، ایسی دو آیات اور بھی موجود ہیں، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ تو جو بھی مجھے سن رہے ہیں اور جتنے بھی ہیں، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدر ہے، یہ ہونا ہے۔ اب اس کے لیے آگے کون بڑھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کون کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے طلب کرنے والے، جیسے کہ یہاں ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دین کو خود قبول کرنا چاہیے، جس کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، قیامت آ جائے اور دین غالب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین غالب نہ ہو دنیا پر، ساری دنیا پر، یہ نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہی ایسے ہی ہے نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا، امن جو ہے وہ اسلام کے ذریعے آئے گا۔ سلم، اسلم تسلم، سر جھکا دو تم امن پا جاؤ گے۔ تو امن آئے گا اسلام سے، اور اسلام امن کا دین ہے، اس میں کافروں کو رہنے کا حق ہے اپنی مرضی سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام کفر کا خاتمہ نہیں چاہتا، اللہ اپنا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد بعثت ہی یہی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ دنیا کی طرف رخ کر کے زندگی گزاریں، دنیا کی کوششیں کریں یا اس کو مدعا بنا لیں، اس کے بجائے آپ وہ چاہیں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس جماعت میں شامل کر لے گا۔ آپ نیت تو کریں جو یعنی دنیا پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ہوگی۔ دیکھیں بہت سے لوگ چلے گئے، میں اقرار کرتا ہوں بہت سے لوگ اس کے خواہش مند ہیں اور اس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ ان کو پذیرائی نہیں دے رہے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا جو بھی وجوہات ہیں، لیکن اور یہ آرزو لیے وہ چلے گئے دنیا سے۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ اسی لشکر میں شامل ہوں گے۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے، غالباً جنگ بدر تھی، تو ان کی گھر والے بیمار تھے، تو ان کی تیمارداری کے لیے وہ رہ گئے تھے، یا غزوہ احد تھا یا بدر تھا، بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو مال غنیمت تھے ان کا حصہ لگایا کہ یہ تو میری وجہ سے رکا ہے، اور جائز اس کا رکنا جائز تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کا حصہ لگائے۔ دیکھیں نیت، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ نیت بنا لیں
کہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کروں گا، پوری کوشش کروں گا، اپنی طرف سے آپ سے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ باقی تو جو بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی انجام کا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اب یہ تھوڑا سا اشداء علی الکفار، میں نے تھوڑی سی بات بھی کی تھی، ابھی یعنی گفتگو مزید اس پہ بڑھاتا ہوں۔ کافروں کے لیے سخت کیا مطلب؟ یعنی ان کے موقف میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، یہ کوئی لچک نہیں دکھائیں گے اپنے موقف میں، یہ نہیں کہ یعنی ایسی سختی کہ بھئی گالم گلوچ مار کٹائی، ایسے نہیں، اپنے موقف پر قائم، بالکل اسے سر منہ انحراف نہ کرنا، باطل سے نہ دبنا، ان کے سامنے نہ جھکنا، اپنے موقف پر قائم رہنا، یہ اشداء علی الکفار کا معنی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، مہربان، نرم خو، ظاہر ہے کہ بھائی ہیں سارے، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو مہربانی، نرم گفتگو، لچک جتنی بھی ہو سکتی ہے آپس میں، گزارا، لچک۔ تو پھر رکعن سجدن، اس پہ تھوڑی سی مضمون ہے۔ تراہم، اب یہ دیکھیں ایک ہی آیت ہے، ساری ایک ہی آیت ہے نا، تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ اب رکوع و سجود کا ایک معنی تو یعنی ظاہری معنی ہے، نماز میں رکوع و سجود ہوتا ہے، لیکن ایک معنی جو ہے وہ اس کا باطنی بھی ہے۔ دیکھیں سجدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جھک جانا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کا فضل، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اس کی خوشنودی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ راضی ہوگا، وہ آپ اس کی رضا کے کام کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہوگا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ فضل کے جو حقیقی معنی ہیں وہ تو یہی ہیں، یعنی فضل، خاص توجہ، خاص رحمت اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، چاہتا ہے۔ اب کس پہ چاہتا ہے؟ جو اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جیسے کہ وہ سورہ بقرہ کا مضمون ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بڑا شفیق مہربان ہے۔ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی۔ یہ ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جنت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بندگی اللہ کا حق ہے۔ جنت پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ فضل جو ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یا کبیرہ کے الفاظ جو بھی، تو ہر مومن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بڑی بات ہے، خاص فضل، اللہ کا خاص فضل۔ بس فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری نگاہوں کے، اے مومن تم تو میری نگاہوں کے سامنے ہو، غم مت کرو۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کی ایک مثال ہے اللہ کے فضل کی، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، تو یہ اللہ کا فضل ہو گیا نا۔
تو اچھا، اس میں جو یعنی نقطہ یہ ہے، تراہم یعنی ان کا جو عملی، دیکھیں تراہم جب تم ان کو دیکھو گے تو یہ کیسی حالت میں ہوں گے؟ رکوع اور سجود کی حالت میں ہوں گے، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ یعنی یہ ان کا سر، ان کی انا نہیں ہوگی، یہ نفس پرست نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اور ان کا جو یعنی دیکھیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، رکوع سجود تو ایک ظاہری معنی ہے۔ ان کے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا جو جھکاؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ان کے چہروں سے وہ عیاں ہوگا۔ اب اس کی زیادہ میں مطلب تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن جو لکھا ہوا ہے اور جو مطلب ایک نورانی اثرات ہوں گے چہرے پہ، نورانی اثرات، ضروری نہیں ہے کہ وہ ماتھے پر گٹے بھی پڑے ہوں، یعنی بعض لوگ اس کا یہ مطلب محدود کر لیتے ہیں نا، محدود مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک کیفیت ہوتی ہے بندگی کی، اللہ کے بندے پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا وہ رکوع اور سجود کرنے والا ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، رب کے فضل اور اس کی رضا کا امیدوار ہوتا ہے، تلاش میں ہوتا ہے۔ بس بات پھر ختم ہو گئی، یعنی آپ نے اپنی انا کو ختم کر دیا اور رب کی رضا کے تلاش میں آپ زندگی گزارنے لگے، تو بس آپ کی بندگی جو ہے یعنی وہ مقبول ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، قرآن میں دوسری جگہ ہے، تمہاری سعی کی قدردانی کی جائے گی۔ بہرحال تو یعنی یہ محمد رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں قیامت تک، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، تو کیا آج جو امتی ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے؟ آیت محدود مطلب مت لیا کریں، یا آیت کو محدود نہ کیا کریں، قرآن میں آ گئی، اب یہ ہدایت ہے سب کے لیے تا قیامت، سب کے لیے۔ بہرحال اچھا، اب ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل ومثلہم فی الانجیل، یعنی گزشتہ جو کتابیں تھیں اس میں بھی یہی علامات بیان کی گئی تھیں۔ اور اس ضمن میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، اور بیت المقدس یعنی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، تو بہرحال انہوں نے، قلعے والوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم سب نکلتے ہیں اپنے یعنی بیت المقدس کے دفاع کے لیے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی مشورہ ہوا تو ان کے ایک عالم نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ ان کے خلیفہ کو بلاؤ، وہ آئیں گے، ہم ان کی نشانیاں دیکھیں گے، اگر وہ ہماری کتابوں میں ان کی نشانیاں موجود ہوں تو پھر لڑنے کی ضرورت، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال تاریخ کے واقعات ہیں، حضرت عمر کو بلایا گیا اور ایک غلام کو انہوں نے ساتھ لیا، کچھ سامان تھا کھانے پینے کا، اونٹ ایک غلام، اور وہ باریاں طے ہو گئیں کہ یعنی ایک منزل تک غلام سوار ہوگا اور عمر پیادہ چلیں گے، دوسری منزل میں جو ہے غلام جو ہے وہ پیادہ چلے گا اور حضرت عمر سواری کریں گے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ جب قریب آئے، یعنی بیت المقدس کے قریب آئے، تو غلام نے عرض کیا کہ حضور یہ ہم پہنچ گئے ہیں، اب میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں، الدور دور، باری باری ہے،
ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر پیادہ تھے، سفر کی ساری تکان اور وہ کپڑے، اور وہ واقعات میں آتا ہے ٹاٹ یعنی پیبند لگے ہوئے کپڑے، اور غلام سوار، اور اونٹ کی مہار حضرت عمر نے پکڑی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، ان کو بتایا گیا کہ یہ جو سوار ہے یہ غلام ہے، اور جو پیادہ ہے اونٹ کے ساتھ جو مہار پکڑے یہ خلیفہ ہے۔ انہوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی وہ نشانی، انہوں نے بغیر لڑے وہ ان کو دے دیا، یہ نشانی موجود تھی۔ تو بہرحال مطلب یہ جو ہے نشانیاں موجود ہیں، لیکن میں بہرحال آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک رویہ ہے۔ حضرت عمر نے جو اس میں کیا تھی، عاجزی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، یہی بات تھی نا۔ اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ بس عمر تھے اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہیں، آپ بھی عاجزی، ہم عاجزی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں بندگی اسی کا نام ہے کہ آپ کی انا ختم ہو جائے اور اللہ کے سامنے آپ کا سر جھک جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ رہ رہا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل کزرع اخرج شطہ، گویا کہ ایک درخت۔ اب یہ مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی مسلمانوں کی اس وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور ابتدا میں آپ دیکھ لیں مکہ میں چند ایک غلام، اور حضرت ابوبکر، غلاموں میں حضرت بلال، اور پہلے ایمان لانے میں تو یہی تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید، علی، یہ پہلے ایمان لانے والوں میں تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ درخت یعنی ایک کھیتی، اس میں سے ایک کونپل نکلی، اور پھر جو ہے یعنی اسلام کی کونپل، اور پھر وہ مضبوط ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ کھیتی ہری بھری ہو گئی۔ یہ اسلام کی مثال ہے۔ تو اب کافر تو جلتے تھے، کافر تو نہیں چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 کا مجمع تھا ان کے سامنے 8 ہجری کو، تو ظاہر ہے ان کی طبیعت خوش ہو گئی ہوگی۔ 10,000 نہیں، 10,000 کا تو یہ مجمع تھا، 1,24,000 جو حجۃ الوداع ہے، 1,24,000 اصل، تو حضور کی طبیعت تو خوش ہو گئی ہوگی، ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی یہ تھی۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی جو لگائے ہوا پودا ہے اس کی جو یعنی بڑھوتری دیکھی، تو ظاہر ہے راضی ہو گئے ہوں گے، خوش ہو گئے ہوں گے، اور کافروں کا دل جلا ہوگا۔ اچھا، اب وعدہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ایسے بندوں سے؟ یہ آخری بات ہے، بخشش، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ اللہ تعالیٰ کا بخشش کا ہے اور اجر عظیم کا ہے۔ اب یہاں ایک جو ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں، تم کمزور ہو اور ایسا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو میں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اجر عظیم، اب یہ چیز جو ہے دیکھیں، مومن کا تو یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر، پھر زندگی بھی اس کی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ بھی اس سے وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین، وعدہ ہے اللہ کا جو ایمان لائے عمل صالح، ساری بات یقین کی ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، ہونا چاہیے ہمارا دیکھیں دنیا پر تو یقین ہے تو، لیکن اللہ پہ نہیں ہے، تو ایسی بات جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، بخشش کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں
سورہ فتح کے مضامین کے لیے میرے رب نے میرا سینہ کھولا، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگلی صورت سورہ حجرات کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دے، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم